شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، نماز کے متعلق اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا گیا نماز کی پہلی شرط یعنی وضو کے فرائض اور وضو کا صحیح طریقہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے نواقص وضو اور وضو کے مکروہات۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر کے نواقص وضو کی طرف بڑھتے ہیں۔ نواقص وضو یعنی وضو توڑنے والی چیزیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلا، پیخانہ، پیشاب، ریح، پیچھے سے ہوا کا نکلنا، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیڑا اور پتھری کا مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلنا، ان چیزوں سے بھی یعنی کیڑا یا پتھری کا آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ودی اور مزی اور منی کا نکلنا، یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ودی کیا ہے؟ ودی وہ سفید رطوبت ہے جو پیشاب کے ساتھ نکلتی ہے۔ اس سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے مگر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مزی، مزی کیا چیز ہے؟ مزی وہ سفید رطوبت ہے جو شہوت کی حالت میں انزائل سے پہلے نکلتا ہے، یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو مزی جو ہے وہ منی سے پہلے نکلتا ہے شہوت کے ساتھ حالت میں۔ اب آتے ہیں منی۔ منی کا نکلنے سے آدمی ناپاک بھی ہو جاتا ہے اور آدمی کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ خون اور پیپ اور زرد پانی کا نکل کر بہنا، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لفظ پہ غور کیجئے گا، خون، پیپ اور زرد پانی کا نکل کر بہنا، اس کی تفصیل انشاءاللہ ابھی آگے بیان کریں گے۔ اور آگے کیا ہے کہ کھانا، پانی یا پیپ یا جمے خون کی منہ بھر کے، کھانے کا، پانی کا یا پھر پیپ یا پھر جمے ہوئے خون کی منہ بھر کے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک بات اس میں یاد رکھیے گا کہ پتلے خون کی تھوڑی سی قے بھی وضو توڑ دیتی ہے۔ قے کا مطلب ہوتا ہے الٹی، عام لفظوں میں جو کہتے ہیں ہم لوگ، تو پتلی خون کی اگر تھوڑی سی بھی قے ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، مگر کھانا، پانی یا پیپ کی جو الٹی ہوتی ہے وہ جب منہ بھر ہوگا تبھی ٹوٹے گا۔ منہ بھر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ منہ بھر کسے کہتے ہیں؟ منہ بھر کی قے اسے کہتے ہیں کہ جس میں اپنا قابو نہ ہو۔ ایک قے وہ ہوتی ہے، مان لیجئے ابھی مجھے قے کا الٹی محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، محسوس ہو رہا ہے، میں منہ پر ہاتھ رکھ کر تھوڑی دور تک غسل خانے تک یا باتھ روم تک جا سکتا ہوں، تو اس میں میرا روک ہے، ٹھیک ہے، یہ منہ بھر نہیں کہلائے گا۔ منہ بھر کیا ہوتا ہے؟ جس پہ روک نہ ہو، ابھی محسوس ہو اور فوراً ہو گیا تو اسے کہتے ہیں منہ بھر قے۔ آسان لفظوں میں آپ کو بتا دیا۔ اب آگے آتے ہیں۔ جنون یعنی کہ پاگل پن، غشی یعنی کہ چکر کھا کر بے ہوش ہو جانا، اور بے ہوشی یعنی کہ بے ہوش ہو جانا۔ اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائے، اتنا نشہ کر لینا کہ چلنے میں پیر لڑکھڑائے، ان سبھی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد علاوہ نماز جنازہ کے کسی نماز میں قہقہہ لگانا، علاوہ نماز جنازہ کے علاوہ کسی اور نماز میں قہقہہ لگا کر ہنسنے سے نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ بھی آگے ہم بتائیں گے۔ اس کے بعد نیند، نیند سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ نیند سے مراد ہے یہاں پر پوری طرح سو جانا، یعنی آس پاس کیا ہو رہا ہے اس سے غافل ہو جانا۔ اور اونگھ لینے سے یا جھونکے لینے سے، مان لیجیے ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، نیند کا ایسے جھونکا آیا، تو بہت سارے لوگوں میں مشہور ہے کہ جھونکا لینے سے یا انگڑائی لینے سے یا اونگھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نیند سے مراد وہی ہے کہ پوری طرح سو جانا، یعنی آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اس سے آپ غافل ہو جائیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو بات؟ اب آگے آئے، آگے کیا ہے؟ مباشرت فاحشہ، یعنی مرد اپنے اعلی تناسل کو تندی کی حالت میں دوسرے مرد سے یا مرد کسی عورت سے یا عورت کسی عورت سے آپس میں ملائے
تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ کوئی کپڑا حائل نہ ہو. ٹھیک ہے, ان سبھی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب آگے تھوڑی سی تفصیل جو آپ کو بتا کر گئے کہ ابھی بتانے والے ہیں, سنیں. دھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی یا کیچڑ بہتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور وہ نجس یعنی ناپاک بھی ہے. جس جگہ لگ جائے اس کا پاک کرنا ضروری ہے. یہاں پر دھتی ہوئی آنکھ سے مراد وہ ہے جس کا آنکھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسے دھتی ہوئی آنکھ کہتے ہیں. یعنی کہ اگر آنکھ میں کوئی فتنگا یا کچھ دھول یا کچھ کیڑا وغیرہ چلا گیا جس کی وجہ سے آنکھ میں آنسو آتا ہے, وہ ناپاک نہیں ہے, اسے دھتی ہوئی آنکھ نہیں کہا جاتا ہے. یہاں دھتی ہوئی آنکھ سے مراد آنکھ آ جانا ہے. ٹھیک ہے, آئیے, تو اس سے نکل کر جو پانی نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے, اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. اب آپ لوگوں کو آگے ہم مسئلہ یہ بتائیں کہ نماز کے علاوہ, نماز جنازہ کے علاوہ نماز میں کہا لگا کر ہنسنے سے وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جاتا ہے. اس کی تفصیل کیا ہے؟ نماز میں اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا, پاس والے نے نہ سنا, تو وضو نہ ٹوٹا, البتہ نماز ٹوٹ گئی. سمجھ میں آیا کہ ہم حالت نماز میں, کون سی نماز؟ نماز جنازہ کے علاوہ, وہ چاہے فرض ہو, چاہے سنت ہو, چاہے واجب ہو, چاہے مستحب ہو, اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. نماز جنازہ کے علاوہ کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں, اس میں آپ نے اتنی زور سے ہنسا کہ آپ کے بغل میں کوئی آدمی کھڑا تھا یا آس پاس کوئی آدمی تھا, اس نے سن لیا, تو آپ کا نماز بھی ٹوٹ جائے گا اور آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا. مگر آپ نے صرف اتنی زور سے ہنسا کہ آس پاس والے نے تو نہیں سنا, مگر میں نے خود سنا, یعنی ہم ہنسے تو میں نے خود سنا, تو اس سے میرا نماز ٹوٹ جائے گا مگر وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ پھر سے ایک بار فرق بتا دیتے ہیں کہ اگر حالت نماز میں اتنی زور سے ہنسے کہ پاس والے نے سن لیا, تو یہ کہا لگانا ہو گیا, نماز بھی ٹوٹ جائے گا اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اور صرف اتنی زور سے ہنسے کہ ہم سن سکے اور کوئی نہیں سنا, تو پھر نماز ٹوٹے گا, وضو باقی رہے گا. ٹھیک ہے, اب آگے آتے ہیں. اگر مسکرایا یعنی دانت نکلے اور آواز بالکل نہ نکلی, تو اس سے نہ وضو جائے نہ نماز گئی. یعنی کہ حالت نماز میں اگر صرف مسکرائے بندہ کوئی, تو اس سے نہ ہی وضو ٹوٹے گا نہ ہی نماز ٹوٹے گا. سمپل سے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, مسکرانے سے مراد کیا ہے؟ اس طرح کا. ٹھیک ہے, اب آگے آئیے. جو رطوبت آدمی کے بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں یعنی ناپاک نہیں, جیسے وہ خون جو بہہ کر نہ نکلے یا تھوڑی سی کہہ جو منہ بھر نہ ہو وہ پاک ہے. اب یہاں پر آئیے, آپ کو ہم پہلے بتائیں نا کہ خون, زرد پانی یا پیپ جو انسان کے بدن سے نکلے اور بہے نہ, بہہ جائے گا تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا, اور نہ بہے گا تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اس سے کیا سمجھے گا؟ مثال لیجئے, مان لیجئے میرا یہاں ہاتھ ذرا سا خروش لگا, کٹا, یہاں سے خون نکلا, کٹا یہاں تھا, خون نکل کر یہاں بہہ گیا, تو میرا وضو ٹوٹ گئی. یہی ہے بہنا آپ کا. ٹھیک ہے, اب اسی طرح سے جو نکلے اور وضو نہ ٹوٹے, میرا یہاں پر ہلکا سا خروش لگا, ہلکا سا کٹا, خون نکلا, یہیں پر نکلا, یہیں پر سوکھ کر جم گیا. ٹھیک ہے, باہر نہیں, ذرا سا بھی نیچے یا اوپر کی طرف, تو اس سے میرا وضو نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آگے آتے ہیں. رال, ناک, تھوک, پسینہ, میل پاک ہے. یہ چیزیں اگر بدن یا کپڑے میں لگی ہوں تو نماز ہو جائے گی, لیکن صاف کر لینا اچھا ہے. یعنی تھوک وغیرہ, رال وغیرہ اگر بدن میں لگی ہوئی ہے تو یہ ناپاک نہیں ہے, مگر پاک کر لینا بہتر ہے. اب آگے آئیے. جو آنسو رونے میں نکلتے ہیں نہ ان سے وضو ٹوٹے نہ وہ نجس ہے. بالکل سمپل سا مسئلہ ہے. اب آگے آئیے. گھٹنا یا سطر کھلنے سے یا اپنا یا دوسرے کا سطر دیکھنے سے یا چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ ایک ہمارے نزدیک تھوڑی افواہ ہے یا غلط فہمیاں ہیں کہ لوگ بولتے ہیں کہ اپنا شرمگاہ کو دیکھ لینے سے یا دوسرے کا شرمگاہ پر نظر پڑ گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, چاہے وہ اپنا شرمگاہ دیکھ لے یا کسی اور کے پہ غلطی سے نظر پڑ جائے. کسی اور کا شرمگاہ دیکھنا تو مان لیجیے بالکل گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے, دیکھنا ہی نہیں ہے, مگر غلطی سے اگر نظر پڑ گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اپنا ہی شرمگاہ دیکھ لے یا اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. ایک اور افواہ یہ بھی ہے لوگوں کے نزدیک کہ آئینہ دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
आईना देखने से या ना देखने से इससे वजू नहीं टूटता है, चाहे मर्द हो या औरत हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूध पीते बच्चे ने कै की यानी उल्टी की, अगर वह मुंह भर है तो नजिस है यानी नापाक है। दिरहम से ज्यादा जगह में जिस जगह को लग जाए नापाक कर देगा, लेकिन अगर ये दूध मैदे यानी पेट से नहीं आया बल्कि सीने तक पहुंचकर पलट आया तो पाक है। यानी दूध पीता बच्चा है, जो भी दूध पीता हुआ है, उसने अगर उल्टी की और उल्टी मुंह भर है, ज्यादा की तादाद में है, तो इससे वजू तो नहीं टूटेगा, मगर वो उल्टी जो होगा वो नापाक होगा। ठीक है, वो उल्टी जो दूध पीता बच्चा जो मुंह भर किया है, वो जहां जहां लगेगा वो सब चीजें नापाक हो जाएंगी। इसके अलावा एक और बात क्या है कि अगर वो बच्चे ने जो दूध की उल्टी की है, जो दूध का क्या किया है, अगर वो दूध पेट से होकर आया है तब वो नापाक है। अगर पेट से होकर नहीं आया है, सीना पिएगा भी बच्चा और फौरन पलट आया, यानी सीना तक गया था और फौरन पलट आएगा, तो ना ही वो नापाक है और ना ही उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। अब आखिरी मसले पर हम आते हैं। वजू के बीच में वजू टूट गया, फिर से वजू करे, हत्ता कि अगर चुल्लू में पानी लिया फिर हवा निकली, ये पानी बेकार हो गया, इससे अजू ना धोए। यहाँ पर क्या मसला आ गया आपका कि मान लीजिए हम वजू बना रहे थे, अभी हम वजू कर ही रहे थे, हाथ धो रहे थे, मुंह पर पानी हम ये कर रहे थे, नाक में पानी चढ़ा रहे थे, कि इसी हालत में हाथ में मेरा पानी था और मेरा रीह यानी हवा निकल गया, तो इससे मेरा वजू टूट गया। अब दोबारा वजू बनाना होगा। इससे एक और चीज हुआ कि मेरे हाथ में जो पानी था ना, वो पानी भी अब बेकार हो गया। अब हम उस पानी से भी ना ही घट्टा धो सकते हैं, ना ही हाथ धो सकते हैं, ना ही चेहरा हम धो सकते हैं। सिंपल से समझ में आ गया कि नहीं, वजू बनाने के दौरान फिर से अगर आपका वजू टूट जाए तो आपका वजू फिर से बनाना होगा। ठीक है, ये थे नवाकिसे वजू, यानी इन चीजों से वजू टूट जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम मुख्तसरन वजू के मकरूहात। वजू के मकरूहात बहुत ही आसान है, इन चीजों से बचना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये चीज अगर वजू में होंगे या वजू के दौरान होंगे तो वजू का जो भी सवाब है वो सवाब में आपका कमी हो जाएगा। तो वजू के मकरूहात क्या है? पहला, औरत के गुस्ल या वजू के बचे हुए पानी से वजू करना वजू के मकरूहात में है। वजू के लिए नजिस यानी नापाक जगह बैठना मकरूह है वजू के लिए। नजिस जगह वजू का पानी गिराना यानी नापाक जगह वजू का पानी गिराना भी नजिस है। मस्जिद के अंदर वजू करना। इसके अलावा आज़ाए वजू से लोटे वगैरह में कतरा टपकाना, यानी जिस बर्तन में या जिस बर्तन से हम वजू का पानी ले रहे हैं उसी बर्तन में वजू का पानी को वापस कतरा टपकाना। ठीक है, आगे आते हैं। पानी में रींठ या कुल्ली वगैरह डालना, किबला की तरफ थूक या कुल्ली करना, और बेजरूरत दुनिया की बातें करना, ज्यादा पानी खर्च करना, इतना कम पानी खर्च करना कि सुन्नत अदा ना हो, ये भी मकरूह है। इतना ज्यादा पानी खर्च करना कि वो बेकार हो जाए पानी, तो वो मकरूह कहलाएगा। और इतना कम पानी खर्च करना कि सुन्नत भी अदा सही से ना हो, तो ये भी मकरूह में है। मुंह पर पानी जोर से मारना, यानी मुंह धोना है तो पानी इस तरह रखना है, पानी मारना नहीं है। तो पानी मारना ये जो है वजू के मकरूहात में दाखिल है। मुंह पर पानी डालते वक्त पानी पर फूकना, एक हाथ से मुंह धोना रिफाज व हनूत का शियार है, इससे भी वजू मकरूह हो जाता है। गले का मसा करना, जैसे पहले वाले वीडियो में बताए थे आपको, गले का मसा करना जो है ये मकरूह है। अब आए, बाएं हाथ से कुल्ली या नाक में पानी डालना, दाएं हाथ से कुल्ली करना है या नाक में पानी डालना है, बाएं हाथ से डालने से वजू मकरूह होता है। अपने लिए कोई लोटा वगैरह खास कर लेना, इससे भी वजू मकरूह हो जाता है। देखें, 3 जदीद पानियों से 3 बार सर का मसा करना, यानी 3 नए पानी से 3 बार सर का मसा करना, ये भी आपका मकरूह में दाखिल है। जिस धूप के गर्म पानी से वजू करना। ठीक है, अब आगे आते हैं। होंठ या आंखें जोर से बंद करना, और अगर कुछ सूखा रह जाए तो वजू ही नहीं होगा, यानी कि चेहरा धोते वक्त अपनी आंखों को या अपने होंठों को जोर से बंद कर लेना कि पानी ठीक से ना पहुंचे, और अगर सूखा रह गया पलक या लब तो वजू होगा ही नहीं, क्योंकि हम पहले वाले वजू में शराइत में हम बता चुके हैं कि अगर एक हिस्सा भी या एक बाल का रोंगटा भी बाकी रह गया भीगने से या पानी बहाने से तो आपका वजू नहीं होगा। तो इसलिए होंठ या आंखें इतनी जोर से बंद कर लेना कि पानी सही से ना पहुंचे, ये मकरूह है। और अगर सूखा रह जाएगा तो वजू होगा ही नहीं।
اس کے علاوہ آخر کیا ہے؟ ہر سنت کا ترک کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. ہر سنت کو چھوڑنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. یوں ہی ہر مکروہ کا ترک کرنا سنت ہے. یعنی جتنی مکروہات بتائے گئے ان سبھی چیزوں کو چھوڑنا کیا ہے؟ سنت ہے. اور جتنی بھی سنتیں بتائی گئی ان سبھی سنتوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑنا مکروہ ہے. یہ تھے وضو کے مکروہات. انشاءاللہ اس کے آگے والے جو بھی ویڈیو ہوں گے وہ بھی نماز کے شرائط سے ہی ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.